جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ کا بھی خواب میں دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ یہ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔ جس گھر میں احمد نام کا بیٹا ہو وہاں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ کھانا کھاتے وقت تمہاری زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور غضب و ملال کو دور کرتا ہے۔ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے تو سمجھ جاؤ۔ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے، اس پر ظاہر کرو کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں اور وہ خود آپ سے رابطہ رکھے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بھی آپ سے محبت ہو۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانور کی نقش۔ نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔ شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ پیسہ بدترین آقا ہے مگر بہترین غلام ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اعلیٰ اخلاقی سطح اکثر 2 قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت اعلیٰ ہو۔ کسی فرد کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اس کی امید کو مار ڈالیے، اور اگر اسے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھیے۔ وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار پرانی غلطیاں دہراتا ہے، مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نئی غلطی کرتا ہے۔ اپنے گھر میں پودینہ لگا دو اور گھر میں برتن دھو کر ڈھانپ کر رکھنا، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ لوگوں کے منہ بند کرنے سے بہتر ہے کہ کان بند کر لیں، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ پاک کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جب قسمت اور حالات دونوں ساتھ نہ دیں تو پھر ان کی بات سننی پڑتی ہے جن کی کوئی بھی نہیں سنتا۔ ایک معاشرہ تب ترقی کرتا ہے جب اس معاشرے کے بزرگ درخت لگاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کبھی اس کے سائے میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا، اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے۔ اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ یا مالکو یا ذوالجلال والاکرام، یہ تسبیح بلا تعداد پڑھیں کہ حد سے گزر جائے۔ چند روز بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ بحکم خدا فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنی کرشمہ ہے، دیگر خوبیاں بوقت عمل خود معلوم ہوں گے۔ رزق کی تنگی ہے تو گھر میں حاملہ بھیڑ کی ہڈی لا کر رکھ دیجیے، رزق بارش کی طرح برسے گا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دوڑتا ہوا پانی کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے تجسس ہوا یہ کیوں دوڑ رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ میں اس کو دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچھو دریا کے کنارے پر گیا اور کنارے پر ایک کچھوا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ بچھو کنارے پر گیا اور چھلانگ لگا کر اس کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا، اور وہ کچھوا اس کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ بچھو اور کچھوے کے درمیان کب سے دوستی ہونے لگی، اور کس طرح یہ بچھو اس کے پشت پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور اس پر سوار ہو کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آنے لگا اور جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچا تو بچھو نے چھلانگ لگا کر خشکی میں آ گیا اور پھر آگے دوڑنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ کچھ آگے جانے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان سو رہا ہے، شراب کے نشے میں ہے، اور اس کے سر کے اوپر ایک سانپ کھڑا ہوا ہے، ڈنگ مارنے کے لیے تیار۔ اب یہ منظر جب میں دیکھ رہا تھا تو وہ بچھو جا کر اس سانپ کو اس نے ڈنگ مارا، وہ سانپ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئی کہ کس طرح اس نے اپنے ایک نافرمان بندے کی حفاظت فرمائی۔ اب وہ سانپ مر چکا تھا اور بچھو ڈنگ مار کر وہاں سے جا چکا تھا۔ پھر میں نے اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کو سارا واقعہ سنایا کہ دیکھ تو شراب کے اندر مست ہے، لیکن خالق کائنات نے تیری حفاظت کا کیسے انتظام کیا کہ ایک طرف اتنی دور سے بچھو کو حکم دیا اور پھر کچھوے کو مقرر کیا اور بچھو کو دریا پار کرایا، اور پھر بچھو نے آ کر سانپ کو ڈنگ مار دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے سانپ کے ڈنگ سے بچا لیا۔ جب اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ واقعہ سنا نا تو زاروں کی طرح رونے لگا کہ ہائے میں ایسا گناہگار اور نافرمان بندہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ میرا بھی خیال رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضرت کے ہاتھ پر توبہ اس نے کر لی اور عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہیں کروں گا۔ انسان کی ایک بڑی خواہش یہ بھی ہے کہ بس میں کسی بھی طرح امیر بن جاؤں، لوگوں کو میرا بڑا گھر، میری گاڑی، میری شان و شوکت نظر آئے اور ہر کوئی میری عزت کرے۔ مگر انسان ہمیشہ ناکام ہوا ہے، کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی سچائی کا راستہ اپنائے تو وہ راتوں رات امیر بھی نہیں بن سکتا۔ بزرگ فرماتے ہیں غریب کو کھانا کھلاؤ اور دولت کا صدقہ دو، تمہارے گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی۔